کہ جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اس لیے کہ ذکر کا عین اپوزٹ نسیان نہیں. ذکر کا مطلب وہ یاد کرنا، اور یہاں کہا گیا ہے کہ تباہی ہے ایسے دلوں کے لیے جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے سخت ہو گئے ہیں. ظاہر ہے کہ دل جب سخت ہو جائیں تو پھر اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور یاد نہیں کرتے یعنی بھول جاتے ہیں. مطلب اس کا ایسے لوگوں کے اوپر حکم کیا لگایا گیا؟ اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی میں جن کے دل سخت ہو گئے. اب اس سختی کا علاج کیا ہے؟ دل اگر سخت ہو جائے تو ان کو نرم کیسے کیا جائے؟ نرم ہوگا دل تب آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. ایسی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہی نہیں جن کے دل سخت ہو. پتھر سے کہاں پانی نکلتا ہے، لوہے سے کہاں پانی نکلتا ہے. نرم ہونا چاہیے. نرم زمینوں سے چشمے ابلتے ہیں، پتھر سے پانی نہیں نکلتا، لوہے سے پانی نہیں نکلتا. اب اس کو نرم کرنا ہے، سختی. اگلی جو آیت ہے اس کے اندر اس سختی کا علاج بتایا گیا ہے. مان بادی آیت ہے. کیا؟ اللہ نزل فویل للقاسیۃ قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. آگے علاج. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ الى ذکر اللہ. فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے حسین بات نازل فرمائی. کیا بات ہے! یعنی قرآن حکیم کو احسن الحدیث کہا گیا تھا. سب سے حسین بات. دنیا میں ویسے ہر طرف حسن بکھرا پڑا ہوا ہے، ایک سے ایک حسین چیزیں موجود ہیں، مگر سب سے حسین احسن الحدیث. احسن یہ اس میں تفضیل ہے. اس کی اضافت جب کسی چیز کی طرف ہوتی ہے تو انگریزی کا سپرلیٹو ڈگری بن جاتا ہے، بیسٹ آف دا بیسٹ. احسن الحدیث، تمام باتوں میں سب سے زیادہ حسین اگر کوئی بات ہو سکتی ہے تو اللہ کا کلام قرآن حکیم. کیا سمجھا آپ نے؟ اس سمجھ میں یہ بات آئی کہ کوئی حسین چیز ہوتی ہے نا، حسین چیز، تو آدمی اس کی طرف بار بار نگاہیں کیوں اٹھاتا ہے، کیوں بار بار دیکھتا ہے؟ جانتے ہیں کہ اس لیے کہ حسن جو ہوتا ہے نا وہ یجذب القلوب، دلوں کو کھینچتا ہے. حسن کے اندر یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ دلوں کو کھینچتا ہے، دلوں کو کھینچتا ہے. تو چیز جتنی زیادہ حسین ہوگی دل کو اتنی ہی زیادہ اپنی طرف اٹریکٹ کرے گی، کھینچے گی. اب قرآن جب سب سے حسین چیز ہے تو کائنات میں اس سے زیادہ کون سی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو اس سے زیادہ کسی چیز کو یا دل کو اٹریکٹ کرے؟ لیکن اسے دل بھی تو ہونا چاہیے اٹریکٹ ہونے والا. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے حسین بات نازل فرمائی ہے، قرآن حکیم. اب اس حسن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے نا، اور اس حسن کو دیکھنے کے لیے یہ سر کی آنکھیں درکار نہیں ہیں، بلکہ اس حسن کو دیکھنے کے لیے دل کی آنکھیں درکار ہیں. دل سے اس حسن کو دیکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم کو دل کے اوپر نازل کیا گیا ہے، یہ دل کے اوپر نازل ہوا ہے. تو اللہ نزل احسن. آیت کریمہ ایسی ہے کہ گھنٹوں گفتگو کی جائے، ہمیں جلدی سے گزرنا ہے اس آیت کریمہ سے. اللہ نزل احسن الحدیث،
ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے حسین بات نازل فرمائی. اب حسن کی تقسیم ہو رہی ہے، حسن کی تقسیم کر رہا ہے اللہ. کتاب متشابہ، یہ ایک حسن ہے یہ اس کتاب کا. کیا کہ کتاب متشابہ ہے، یہ کتاب ایسی ہے جو ایک دوسرے کے مشابہ ہے. مشابہ کا مطلب ساری باتیں حسن میں ایک جیسی. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم حسین ہے اور یہ زیادہ حسین ہے. ایک بات یہ حسن کی تقسیم ہے جی. کتاب متشابہ، ایک جیسی کتاب ہے. مشابہ ایک جیسی. اور دوسرا مطلب یہ ہے اس کتاب کا حسن یہ ہے کہ ایک بات دوسری بات کی تصدیق کرتی ہے جی. اور بھی بہت سارے معنی ہیں اس کے. حسن کی اگلی تقسیم مثانیہ. ایک کتاب کو اگر ایک بار پڑھ لیا جائے تو دوبارہ پڑھنے کا جی نہیں کہتا، آدمی بور ہو جاتا. اچھا تو اس ناول میں ارے وہی ہے نا وہ بٹلر جو تھا اسی نے قتل کیا تھا نا مالک مکان گئے. ناول کا خلاصہ آدمی آگے کہ قاتل کون ہے، کلر کون تھا. پھر دوبارہ اس کو اٹھا کر کے دیکھے گا نہیں. لیکن یہ کتاب ایسی ہے مثانیہ، بار بار اس کو پڑھا جاتا ہے. بار بار پڑھنے کے بعد بھی آدمی بور نہیں ہوتا ہے. بار بار پڑھنے کے بعد بھی بور نہیں ہوتا ہے. یہ اس کتاب کا حسن ہے جو دنیا کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. ایک بار ایک کتاب کو پڑھتا ہے آدمی تو پھینک دیتا ہے اٹھا کر کے، دوبارہ نہیں پڑھتا ہو. اس لیے کہ اس کی پوری کہانی اور پوری تفصیل، اس کی پوری ڈیٹیلز اس کے ذہن میں ہوتی ہے. لیکن یہ کتاب ایسی ہے کہ جتنی بار پڑھو اتنی بار آدمی کا دل چاہے گا کہ پڑھے اس. یہ حسن کی دوسری تقسیم ہے. کتاب متشابہ مثانیہ. تیسری تقسیم تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. دنیا کی کوئی بھی کتاب پڑھیے تو اس سے عقل کو نفع ملتا ہے. عقل کہتے ہاں یہ بات تو ہے. یعنی دنیا کی ساری کتابیں عقل کو اپیل کرتی ہیں، عقل کو مطمئن کرتی ہیں یا عقل کو مطمئن نہیں کرتی. لیکن یہ کتاب ایسی ہے، اس کا حسن ایسا ہے کہ ڈائریکٹ یہ دل سے تعلق رکھتا ہے، دل کو اپیل کرتا ہے. اور کیسے اپیل کرتا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے بال کھڑے. قشعریرہ بولتے ہیں جلد کے اوپر بالوں کا کھڑا ہو جانا. وقف شعرہ یعنی بال کا کھڑے ہو جانا چمڑے کے اوپر، اس کو کہتے ہیں قشعریرہ. تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، قرآن حکیم کا حسن یہ ہے کہ ڈائریکٹ دل کو اپیل کرتا ہے. اور اس طرح اپیل کرتا ہے کہ آدمی کے بدن کے جلد کے اوپر بال جو ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا تیسرا حسن تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم. پھر ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. پھر ان کے بال جو جلد کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں یہ بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جلد نرم ہو گئی ہے. جلد جب ٹائٹ ہوتی ہے تب بال کھڑے ہوتے ہیں، اور جلد اگر نرم ہو جائے تو بال بیٹھ جاتے ہیں. کیا مطلب ہوا؟ جب آدمی آیات وعید کو دیکھتا ہے، جہنم کا منظر دیکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا غصہ دیکھتا ہے، غضب دیکھتا ہے اس کا نافرمانوں کے لیے، تو ڈر کے مارے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی جلدیں سخت ہو جاتی ہیں اور بال کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ. ذکر اللہ سے مراد اللہ کا ذکر جب بولا جائے جانتے کیا مراد ہوتا ہے؟ جی اللہ کی رحمت مراد ہوتی ہے. کیوں؟ جب اللہ کو یاد کرنے کا معاملہ آتا ہے، ذکر اللہ جب بولا جائے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ذکر اللہ بولا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے اللہ کی رحمت. اللہ کے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. جی اس نے ایک کتاب لکھ رکھی ہے، اس نے اللہ نے، اور وہ کتاب اس نے اپنے پاس عرش پر رکھ رکھی ہے. عرش پر اپنے پاس ہی رکھ رکھی ہے اس کتاب، وہ کتاب. اور اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان رحمتی تغلب غضبی.
میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے. اسی وجہ سے جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت کا 2 بار تذکرہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب اللہ کی یاد آتی ہے تو اس کا رحم یاد آتا ہے. اللہ ان رحمتی تغلب، سب سے پہلے وہ رحیم ہے، بس بعد میں دیکھا جائے بعد میں کیا ہے وہ نہیں دیکھنا. ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ کا ذکر جب آتا ہے، اللہ کی یاد، تو سب سے پہلے اس کا رحم یاد آتا ہے. اور ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا رحم یاد آتا ہے، اور جب رحم یاد آتا ہے تو پھر اس کی جلد نرم ہو جاتی ہے. پھر یہ جو بال کھڑے ہیں، یہ جلد کے نرم ہونے کی وجہ سے جو کھڑے ہیں وہ پست ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ قلوبہم، اور ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں. تو دل کی نرمی کا علاج قرآن حکیم. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. جی گویا کہ قسوت کا عین اپوزٹ لین ہے، لین. فویل للقاسیہ، سخت. ثم تلین جو پھر نرم ہو جانا، یعنی قسوہ کا عین اپوزٹ لین ہے، نرم ہونا. کیا آیت کریم، آہنگ دیکھو کیسا، کیا خوبصورت انداز ہے بولنے کا. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین، دیکھ رہے ہو جیسے روانی ہو، فلو ہو کلام میں، ایسا کلام ہم لوگ محسوس کر سکتے ہیں. ہم لوگ تو عربی کے، عربی ادب کے طالب علم ہیں، تو محسوس ہوتا ہے کہ بات کہاں سے کہی جا رہی ہے. انسان تو بول ہی نہیں سکتا اس طرح، اتنے اعلیٰ انداز سے، نہ حسین انداز ہے بولنے کا، جواب نہیں ہے جواب. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. وہاں بھی ذکر ہے اور یہاں بھی ذکر ہے. جی داد نہیں دی جا سکتی ہے، تعریف نہیں کی جا سکتی اس کلام کی. سبحان اللہ وبحمدہ. اسی کتاب کی عظمت کو ہم لوگوں نے بھلا دیا ہے. اسی وجہ سے 57 ممالک ہیں صرف لات جوتے کھا رہے ہیں. 57 ممالک ہیں، دنیا کے مٹھی بھر لوگوں نے ان کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے. اسی وجہ سے اور صحابہ کرام کو یہ سارے کے سارے ممالک حوالے کر دیے گئے تھے. ہاں انہی کی دین ہے یہ. ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، اور جو دے کر کے گئے اس کو بچا نہیں پا رہے ہیں ہم. یہ وہی سہارا نشین تھے جنہوں نے اس کتاب کو اپنے سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانے کی برکتیں ایسی ملی کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا ان کے حوالے کر دی اس کتاب کی وجہ سے. تو اس کتاب کو سینے سے لگانے کی وجہ سے قوم نے عروج حاصل کیا، اور اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے یہ قوم پستی کے تحت سارا میں پہنچ چکی ہے. وجہ یہ میں پوچھتا ہوں 57 ممالک میں کہاں قرآن حکیم کے پورے احکامات نافذ ہیں؟ کون قرآن حکیم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے؟ کہاں ہے قرآن؟ کہاں ہے قرآن؟ تو ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، ہمارے سماج سے نکل چکا ہے، ہمارے ملک سے نکل چکا ہے، تمام ممالک سے نکل چکا ہے. قرآن ہے کہاں؟ کہیں نہیں. ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے، ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے. تو ہمارے ساتھ جو بھی ہو کم ہے، کم ہے. پھر شکایت کس بات کی، شکوہ کس بات؟ سارا کیا دھرا تو ہمارا ہے. صحابہ کرام کی مجلسیں اسے قرآن سے سجتی تھی. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ علی قلت یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل؟ قال نعم. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال حسبك الله. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. رواه البخاری في کتاب فضائل القرآن. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب فضائل القرآن بخاری شریف میں لائے. راوی حضرت عبداللہ بن مسعود ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا عبداللہ قرآن پڑھو، اقرأ علیہ، مجھے قرآن سناؤ.
تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے حیرت سے کہا یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں سناؤں؟ آپ نے فرمایا قلت نعم، محبوب کا کلام تیری زبان سے سننا چاہتا ہوں، پڑھ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نگاہیں جھکا کر کے سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے، سارے صحابہ خاموش ہیں، وہ پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبک الآن، رہنے دے، رک جا، میں تو سر جھکا کر کے قرآن پڑھنے میں مشغول تھا، جب میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھی اور آپ کا رخسار مبارک آنسوؤں سے تر تھا۔ حسبک الآن فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان۔ اس آیت کریمہ میں بات ایسی کیا تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، کہنے لگے رہنے دو؟ اب اس آیت کریمہ پر غور کرنا ہے۔ دیکھو فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، کیفہ جب بولا جاتا ہے کیفہ کے بعد جب اذا آتا ہے، جو عربی کا اصول ضابطہ ہے، جب کہا جائے کیفہ بھی اذا کان کذا، تیرا کیا ہوگا، تیرا کیا ہوگا رے اگر ایسا ہو تو، کیفہ بک اذا کان کذا، تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگر ایسا ہو تو تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہی ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، اے ہمارے حبیب آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اگر ایسا ہو؟ کیا ہو؟ کہا ہم ہر امت سے اس کے اوپر ایک گواہ بنا کر کھڑا کریں گے، یعنی جتنے بھی انبیاء آئے ان کی امتیں ہیں تو ہر نبی کی امت پر اسی کے نبی کو گواہ بنا کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ یہ امت ہے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہ نوح کی قوم ہے، نوح علیہ السلام کو شہید بنا کر کے، شاہد بنا کر کے کھڑا کیا جائے گا، گواہ بنا کر، شہید اور شاہد گواہ بنا کر کے۔ اور پھر نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کو آپ کی امت پر تو گواہ بنایا ہی جائے گا، اس کے علاوہ آپ کو اور آپ کی امت کو تمام امتوں کے اوپر گواہ بنایا جائے گا۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ایک تو آپ کی امت کے لیے آپ کو گواہ بنایا گیا، اور پھر تمام انبیاء کرام کی امتوں پر آپ کو گواہ بنایا جا رہا ہے، آپ کو بھی اور آپ کی امتیوں کو بھی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے گواہی دینا۔ پہلے دو مسئلے اس میں سمجھ لیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مل کر کے تمام انبیاء کرام کی امتوں کے باب میں گواہی دیں گے، اجماع معتبر ہے، مسئلہ نکلا، اجماع معتبر ہے، حجت ہے اجماع، جی یہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا۔ شرط یہ ہے کہ اجماع قطعی ہو۔ اور دوسرے، اس آیت کریمہ میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ آیت کریمہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیسے؟ کہ ہر امت کے اوپر اس کے نبی کو گواہ بنا کر کے لایا جائے گا، اور آپ کے امتیوں کو تمام امتیوں کے اوپر گواہ بنا کر کے لایا جائے گا۔ پتہ یہ چلا آپ کے بعد آنے والا کوئی نبی نہیں اور آپ کے بعد آنے والی کوئی امت نہیں، لہذا یہ اجماع ہے اور اجماع قطعی ہے، اور اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی دلیل بھی ہے یہ آیت کریمہ۔ اور فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا کے اندر اس معاملے کو بہت بڑا بنا کر کے پیش کیا گیا ہے کہ کیا ہوگا آپ کا جب آپ کو گواہ بنا کر کے لایا جائے گا۔ آپ روئے کس بات پر؟ روئے اس بات پر کہ آپ کو اپنی امتیوں کی بدعمالیاں یاد ہو گئی اور آپ کو ان کے اوپر گواہی دینی ہے۔ تو جب شاہد رو پڑے تو مشہود علیہ کو کتنا رونا چاہیے، اندازہ لگائیے۔ گواہی دینے والا رو پڑا ہے تو ہم گنہگاروں کے اوپر جن کے اوپر نبی کی گواہی ہوگی، مشہود علیہ کو کتنا رونا چاہیے؟ کبھی روئے؟
اپنی آنکھوں سے آنسو. یہاں شاہد رو پڑا ہے، گواہی دینے والا، اور جس کے اوپر گواہی دی جا رہی ہے اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. فالتفت الیہ فاذا عیناہ تذرفان، میں نے جب اپنی آنکھیں اٹھا کر کے دیکھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. سمجھ میں گواہی دینے والا رو رہا ہے، اور جس کے خلاف گواہی دی اب بدعملوں کے اوپر انہیں کچھ خبر ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. یہ بدنصیبی ہے اس امت کی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. گویا عنوان یہ تھا کہ دل کو نرم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے. ذریعے تو بہت ہیں لیکن سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے بتایا گیا قرآن حکیم. زیادہ سے زیادہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ سمجھو، اور اسے اپنی زندگی میں لاؤ، اپنے سماج میں لاؤ، اپنے گھر میں نافذ کرو. یہ ہے اس کا تب دل جو سخت ہے وہ نرم ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا، اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ چاہے تم ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ. کس سے کہا جا رہا ہے؟ انکار کرنے والوں سے، جو قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ اس پر. کس پر؟ قرآن پر. ہی کا مرجع قرآن حکیم ہے. قُلْ آمِنُوا بِهِ، آپ کہہ دیجئے کہ اس پر ایمان لاؤ، اَوْ لَا تُؤْمِنُوا، یا اس پر ایمان نہ لاؤ. تخییر ہے، اختیار دیا جا رہا ہے کہ اختیار ہے چاہے ایمان لاؤ یا نہ. یہ تخییر نہیں ہے، تحدید ہے. یہ تحدید یہ ہے کہ قرآن تمہارے ایمان لانے اور نہ لانے کا محتاج نہیں ہے. ایمان لاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے، نہیں ایمان لاؤ گے تباہی تمہارا مقدر ہے. یہ تخییر نہیں ہے کہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تحدید ہے یہ ہے کہ قرآن تمہارے ایمان لانے اور نہ لانے کا محتاج نہیں ہے. محتاج تم ہو قرآن کے، قرآن تمہارا محتاج نہیں. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا. ایک بات بولوں، یہ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں وہ قرآن کو جلانے تک پر آمادہ ہو جاتے ہیں. جانتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس وجہ سے ہے کہ جتنے بھی اعداء اسلام ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، یہ دونوں محاذوں کے اوپر اسلام سے شکست کھا چکے ہیں. حجت کے میدان میں اور قوت کے میدان میں، دونوں میدانوں میں یہ ہار چکے ہیں. دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے اور طاقت بھی ان کے پاس نہیں ہے کہ قرآن حکیم کو مٹا سکیں. طاقت ہو تو قرآن جیسا بنا کر کے لاؤ نا، قیامت تک کے لیے وہ چیلنج ہے. ارے جلاتا کیوں ہے؟ قرآن کے چیلنج کو قبول کر، بنا کر کے ویسا قرآن لے آنا. جلاتا کس لیے؟ جلاتا کیا ہے؟ تو گویا اسلام نے ان کو دونوں میدانوں میں شکست دے دی ہے، حجت کے میدان میں بھی اور قوت کے میدان میں بھی. اور چونکہ اسلام نام ہے قرآن و سنت کا، قرآن کا نام ہے، یہ اس وجہ سے جلا رہے ہیں، اس وجہ سے ایمان نہیں لا رہے ہیں، اس لیے کہ قرآن حکیم ان نالائقوں کی منمانیوں کے سامنے دیوار بن کر کے کھڑا ہوا ہے. تمہاری منمانیاں نہیں چلیں گی، زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح میں بولتا ہوں. ایسا ہوتا ہے. اب ایک طرف ان کی منمانیاں ہیں اور دوسری طرف ان کی منمانیوں کے سامنے قرآن حکیم دیوار بن کر کے کھڑا ہوا ہے، تو جلیں گے نہیں. تو کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا مسئلہ. ان نالائقوں کو جاننا چاہیے قرآن کو جلانے سے کیا ملنے والا ہے. قرآن تو بچے بچے کے سینے میں کتنے موجود ہیں، ابھی ہم ہی ہیں. کتنے لوگ ہیں؟ قرآن جلا دیا جائے، کہہ دیا جائے کہ 24 گھنٹے میں لکھ کر کے دے دینا ہے، دوبارہ لکھ کر کے دے دیں گے، دوبارہ کاغذ پہ لکھ کر کے دے دیں گے. یہ رہا قرآن کی. تو جلا کیوں رہی یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. اصل میں یہ جلا نہیں رہے، اندر سے جل رہے ہیں. اور اندر سے جلنے کا جو بخار ہے اور جو غصہ ہے وہ قرآن حکیم کے اوپر اتار رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ان کی منمانیوں کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑا ہوا ہے. چلنے نہیں دیں گے ہم تمہاری. چلنا ہے اس طریقے سے جیسے میں بولتا ہوں. یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے. اب ان کی منمانیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے نا. تو اب طرح طرح کے الزامات. تو قرآن ٹیرر کو ہوا دیتا ہے، تو قرآن جو ہے اس چیز کو ہوا دیتا ہے، قرآن جو ہے اس چیز کی بات کرتا ہے وغیرہ.
اور حکم دیکھو کیسا لگے قرآن حکیم کے انداز کے اوپر، اسلوب کے اوپر غور کرو. ایمان لاؤ اس کے اوپر یا نہ لاؤ. اچھا آگے کہا جا رہا ہے ان الذین اوتوا العلم من قبلہ. دیکھیے ایمان، قرآن حکیم کو بہت ڈوب کر کے پڑھنا پڑتا ہے، اس کا ایک خاص اسلوب ہے سمجھنے کے لیے. ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس کے بعد عین علم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. علم کا اس کا مطلب قرآن حکیم پر ایمان نہ لانے والا اور قرآن حکیم کو برا بھلا کہنے والا، جلانے والا جاہل آدمی، جاہل ہے. قرآن قل آمنوا بہ او لا تؤمنوا ان الذین اوتوا العلم. ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس کے بعد کہا جا رہا ہے ان الذین اوتوا العلم، یعنی ان کی اس حرکت کے مقابلے میں علم کا حوالہ دیا گیا، ان کے مقابلے میں اوتوا العلم کا حوالہ دیا گیا، اولو العلم کا. یعنی یہ جاہل ہیں. انکار کے پیچھے اور جلانے کے پیچھے صرف اور صرف ان کی جہالت کار فرما ہے. ایک نقطہ اور بھی معلوم یہ ہوا دنیا کے سارے علوم پڑھ لو، اگر تم کو قرآن کا علم نہیں ہے تو یہاں تو کھڑے نہیں ہو سکتے، یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے. جی آپ انجینئر ہو جائیے، ڈاکٹر ہو جائیے، بہت بڑے ٹیچر ہو جائیے، اگر آپ کو قرآن حکیم کا علم نہیں ہے آپ کو نیچے ہی بیٹھنا ہے، یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے تم، یہاں نہیں کھڑے ہو سکتے تم، لیکن آپ اوتوا العلم نہیں ہیں. اور علم کا مطلب وہ ہے جو کتب سماویہ سے مستفاد ہو، آسمانی کتابوں سے جو چیز ملے ہمیں اسے علم کہتے ہیں. تو ان الذین اوتوا العلم من قبل، آپ سے پہلے جن کو علم دیا گیا، اس سے مراد اہل کتاب کے علماء ہیں. کہا گیا ہے تم ہو کہ قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہو، تم تو جاہل ہو. اور جن لوگوں کو کتاب کا علم دیا گیا وہ انجیل پڑھتے ہیں وہ اور تورات پڑھتے ہیں، وہ اوتوا العلم ہیں. یہ ان الذین اوتوا العلم من قبل اذا یتلی علیہم. قرآن حکیم کا اثر دیکھو کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، بڑے بڑے عالم ہیں یہ، انجیل پڑھا ہوا ہے انہوں نے تورات پڑھا ہوا ہے، اوتوا العلم ہیں یہ. ان کے سامنے جب قرآن حکیم کی تلاوت کی جاتی ہے اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا. اللہ اکبر. وہ اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں. تم ہو کہ تن کر کے کھڑے ہو جاتے ہو اس لیے کہ تم جاہل ہو. اور یہ جو عالم ہیں یہ تو جھک رہے ہیں. خرور جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ خرور. اس کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں، تین چیزیں. خرہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ایسے کھڑی ہوئی ہے اس کے بعد ایسے گر جائے، اس کو خرور بولتے ہیں. جیسے عربی کا شعر ہے، ہمارے ابن کلثوم کے قصیدے کا آخری شعر ہے کہ اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین. ہمارے قبیلے کے ایک بچے کے بارے میں تم کو معلوم ہے، اتنا بہادر ہوتا ہے کہ جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کے سامنے بڑے بڑے جبابرہ سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ ہمارا قبیلہ ہے، بولتا ہے وہ شاید. اذا بلغ الفطام لنا صبی تخر له الجبابر ساجدین تو یخرون للاذقان سجدا. خرور کا مطلب ہوتا ہے کھڑا ہوا ہے ایسے گر گیا نیچے. خرور کے اندر ایک تو ہوتا ہے گرنا، کھڑا ہوا ہے گرنا، اور اس گرنے کے اندر تیزی ہوتی ہے، سرعت. دو، ارے بھائی یوں گر رہا ہے نا تو اب گرا تو سیدھا تھا جھک گیا، ایک جھکنا، اور دوسرے سرعت تیزی سے گرا. اور جب گرتا ہے تو آواز آتی ہے، دھم کی آواز آتی ہے ایسے. گویا کہ خرور کے اندر تین چیزیں ہوں گی، ایک تو گرنا، اور دوسرے تیزی کے ساتھ گرنا، اور تیسرے آواز آنا. جیسے خرور کہتے صوت الماء، پانی جب بہتا ہے تو اس کی جو آواز ہوتی ہے کل کل کرتی ہوئی، اس کو کہتے صوت الماء، اس کو خرور بولتے. تو یخرون دھڑام سے گر پڑتے ہیں وہ. اللہ اکبر. یعنی قرآن حکیم سننے کے بعد اختیار نہیں رہ جاتا آدمی. اللہ. اور وہ دھڑام سے گر جاتے ہیں، تیزی سے گرتے ہیں، تیزی کے ساتھ گرتے ہیں، دھڑام سے گر جاتے ہیں. اچھا، آدمی جب گرتا ہے تو چہرے کے بل گرتا ہے. زخم مانے تو تھوڑی ہوتا ہے، تھوڑی کے بل کہاں گرتا ہے؟ تھوڑی کے بل کہاں گرتا ہے؟ لیکن یہاں کہا گیا یخرون للاذقان. اور لام زیر لی کا مطلب تو اور عجیب و غریب ہے. تو پہلے سمجھا دیتے ہیں کہ تھوڑیوں کے بل گرنے کو عرب کا محاورہ ہے کہ جب آدمی چہرے کے بل گر جائے، ایسے کھڑا ہوا ہو اور پوری تیزی کے ساتھ زمین پر گر پڑے تو اسے خر علی الاذقان سے تعبیر کرتے ہیں.
جیسے امرؤ القیس کا شعر ہے، کہتا ہے قصیدہ لامیہ میں، فَأَضْحَى يَصُحُّ الْمَاءَ حَوْلَ قُطَيْفَةٍ فَأَضْحَى يَصُحُّ الْمَاءَ حَوْلَ قُطَيْفَةٍ يَكُبُّ عَلَى الْأَسْقَانِ دَوْحَ الْكَنَهْبَلِ۔ کنہبل ایک درخت ہوتا ہے، اور دوح کا مطلب ہوتا ہے، دوحہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا درخت، جس کی جمع آتی ہے دوح۔ تو یہ کنہبل کے جو بڑے بڑے پیڑ ہیں، یہ مقام قطیفہ کے ارد گرد، حول قطیفۃ، مقام قطیفہ کے ارد گرد کنہبل کے جو بڑے بڑے درخت ہیں، جب ہوا چلتی ہے بارش کے ساتھ تو یہ درخت اپنی ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، یکب علی الاسقان دوح الکنب۔ تو درختوں کی ٹھوڑی کہاں ہوتی ہے؟ درختوں کی ٹھوڑی ہوتی ہے، ٹھوڑی کہاں ہوتی ہے؟ یہ گویا محاورہ ہے یہ، کہ سیدھا کھڑا ہوا ہے اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد دھڑام سے نیچے گر جانا، اس کو تعبیر کیا گیا ہے کب علی الاسقان یا خر علی الاسقان۔ تو یہ دھڑام سے گر پڑتے جیسے کہ وہ درخت گر پڑتا ہے بارش کی وجہ سے اور ہوا کی وجہ سے۔ فَأَضْحَى يَصُحُّ الْمَاءَ حَوْلَ قُطَيْفَةٍ يَكُبُّ عَلَى الْأَسْقَانِ دَوْحَ الْكَنَابِلِ۔ اور ایک مطلب اور بھی ہے کہ آدمی جب بے اختیار گرتا ہے تو آدمی کی فطرت یہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فطرتوں کا خالق ہے، وہ بولتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ انسان فلسفہ ہے، یہ فطرت کا نفسیاتی فلسفہ ہے کہ جب انسان گرتا ہے بے اختیار تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، جی، اور زمین پر پہلے اپنے ہاتھ کو ٹیکتا ہے تاکہ اس کا چہرہ زمین پر گر کر زخمی نہ ہو جائے۔ یہ قاعدہ ہے، جب گرتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو ٹیکنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اس کا چہرہ بچ جائے، اور جب چہرے کو بچاتا ہے تو سب سے قریب زمین پہ جو چیز رہتی ہے، جو عضو رہتا ہے سر کا، ذقن تھوڑی ہے، یہ کلام ہے بولنے کا، جانتے ہیں؟ یخرون ہم نے دنیا کے تمام فلسفے پڑھ رکھے ہیں، یہ فلسفہ پڑھو، وہ فلسفے کسی لائق نہیں ہے جو پڑھ رہے ہو تم، کوئی مطلب نہیں اس فلسفے کا، جی، وہ عقل کو تک کو اپیل نہیں کرتا، دل کو کیا اپیل کرے گا، بھونڈا فلسفہ۔ یخرون، اچھا علی الاسقان کا تھوڑیوں کے بل گرنا تو علی لانا چاہیے نا، لے لایا گیا لام زیر لی، زیر مان نیچے، علی نہ لا کر کے زیر لایا گیا، گویا کہ نیچے، زیر بے زیر بھی، الف زیر ای، تو زیر کدھر ہوتا ہے؟ نیچے ہوتا ہے نا، تو خرور تو ایسا تھا نا اوپر سے نیچے گرا تھوڑیوں کے بل، اور تھوڑی یہ زمین کے سب سے زیادہ قریب، پھر لام زیر لی لایا گیا جو اس کے مناسب ہے خرور کے، لام زیر لی، زیر لی، کیا کلام ہے یار، اور سجدہ، پھر آدمی سجدے میں چلے گئے۔ کیا سمجھے؟ یہاں صرف اعضاء ہیں، خالی تھوڑی ہے، ہاتھ ہے، بدن ہے، یہ گرا ہے۔ اب وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اگلی آیت، وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے رب تو پاک ہے۔ اللہ، سجدے میں گرے، اب سجدے میں گر کر کے تسبیح بیان کر رہے ہیں، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ سجدے میں صرف تسبیح چلتی ہے، جی، سبحان ربی اعلیٰ تسبیح۔ وَيَقُولُونَ، کہتے ہیں، سبحان ربنا، ہمارا رب پاک ہے۔ اب دیکھو یہ گرنے والے یہ جتنے بھی اعضاء ہیں سب بدن کے اعضاء ہیں۔ اچھا، اب زبان بھی شامل ہو گئی ہے، زبان پر تسبیح ہے، سجدے میں سر ہے، تھوڑیوں کے بل گرا ہوا ہے، اعضاء پست ہیں، اب زبان بھی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، زبان شامل ہو گئی کہ میرے رب کا وعدہ ہمارے رب کا وعدہ ہو کر رہے گا جو اس نے وعدہ کیا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، دیکھو پھر ریپیٹ کیا گیا اس کو، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ گرتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، یبکون، روتے، ویپنگ، کرائنگ، روتے ہوئے وہ زمین کے اوپر گرتے ہیں، یہ دیکھو یہاں روتے ہوئے زمین پر گرتے ہیں۔ کیا سمجھے؟ اعضاء تو گرے ہو، اس کے بعد زبان سبحان ربنا، پھر اس کے بعد آنکھوں سے آنسو، اور آنکھوں سے آنسو کیوں نکلے ہیں؟ اس لیے کہ دل تڑپ اٹھا ہے۔ گویا کہ جب قرآن سنتے ہیں لوگ تو اعضاء متاثر ہوتے ہیں،
اور اعضاء کے ساتھ زبان بھی شریک ہو جاتی ہے تسبیح میں، اور ساتھ میں دل شریک ہوتا ہے، اور دل شریک ہوتا ہے تو آنکھیں بہتی ہیں، اس لیے کہ اگر دل نرم نہ ہو تو آنکھوں سے آنسو بہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یبکون، گویا کہ تمام مشاعر، تمام جذبات، تمام احساسات، تمام اعضاء سب مکس ہو گئے ہیں، اور مکس ہونے کے بعد یہ پوری کی پوری کیفیت بنی ہے۔ اللہ، یہ ہے قرآن حکیم کا۔ تو سمجھ میں آیا؟ قرآن حکیم میں یہ قرآن اتنی بلندی سے بات کرتا ہے، آپ کو سمجھ میں آیا؟ جی، قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا۔ اور جب وہ روتے ہیں تو ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے۔ خشوع سمجھتے کس کو بولتے ہیں؟ وہاں دیکھو عجیب بات ہے کہ آنسو بھی کیسے گرتا ہے؟ اوپر رہتا ہے پھر گرتا ہے۔ خرور کیسے ہوا؟ اوپر تھا نیچے گر گیا، تھوڑی کے بل، پھر سجدے میں چلا گیا، گر گیا، پھر اس کے بعد گرتا ہے تھوڑیوں کے پھر روتا ہے۔ اور روتا کیسے ہے؟ جب دل ایسے کھڑا تھا ایسے جھک گیا ایسے۔ جی، خشوع کہتے ہیں جھک جانے کو۔ اذا طاطا راسہ، جب آدمی اپنے سر کو جھکا لے تب کہا جاتا خشع۔ گویا کہ آدمی جب سر جھکا لے ایسے سیدھا کھڑا تھا، ایسے ہوا طاطا راسہ تو کہتے خشوع۔ اور جب آنکھیں جھک جائیں، بلند منہ سے جھک جائیں تو کہتے خشعت الاصوات۔ قرآن حکیم نے کہا میدان حشر کے اندر لوگوں کی نگاہیں نہیں اٹھیں گی، نگاہیں جھکی ہوئی گی، وہ خشعت الاصوات، آوازیں جھک جائیں گی، اور خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، آوازیں جھکی ہوئی۔ اور جھکنے کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ بلند ہوتا ہے۔ آدمی زور سے نہیں بولے گا ڈر کے بارے، تو گویا کہ کوئی بھی چیز کھڑی ہے جھک گئی ہے۔ آواز کھڑی تھی جھک گئی، خشعت الاصوات، آنکھیں کھڑی تھی جھک گئی، خاشعۃ ابصارہم، اور دل کھڑے تھے جھک گئے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، تو گویا کہ اگر دل جھک جائے تو قلب خاشع، نگاہ جھک جائے تو بصر خاشع، اور آواز جھک جائے تو صوت خاشع۔ وخشعت الاصوات للرحمن ویزیدہم خشوعا۔ جی، آنکھیں جب بہہ پڑیں اور دل نرم ہو جائے تب آدمی کا دل جو کھڑا رہتا ہے، سخت رہتا ہے، سختی کے بعد اسے جھک جاتا ہے۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اس کو کہتے ہیں خشوع۔ اور نماز میں یہی خشوع ہی مطلوب ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ جیسے ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے تو نماز کی روح بھی خشوع ہے۔ ہماری نمازوں کے اندر یہ کہاں ہے؟ کبھی روئے کھڑے ہو کر کے روئے؟ کیسی نماز ہے؟ روٹین ہے، وہ پڑھ رہے آ رہے وضو بنا رہے پڑھ کے نکل رہے، روٹین ہے یہ نماز کے، ایک انداز ہے نماز کا۔ قرآن پڑھنے کا ہم نے روٹین بنا رکھا ہے۔ یہاں تو بہرحال غنیمت ہے ہمارے یہاں، دوسروں کے یہاں دیکھو اگر آپ نبی آ جائے تو کہیں گے یہی اسلام تھا جو میں لایا تھا، جو یہ لوگ پکڑے ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے۔